پی ٹی آئی مسلسل وفاق سے الجھ رہی ہے، وہاں سے مرکز پہ ایک طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور علی امین گنڈاپور جو وہاں کے وزیر اعلیٰ اس کی قیادت میں آتے ہیں لوگ. تو کیا اس طرح کے اگر معاملے اسی طرح جاری رہے اور دوبارہ سے پھر شدت کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہیں تو کسی سٹیج پہ آپ گورنر راج کا امکان دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے گورنر راج نہیں لگنا چاہیے. وہ جمہوریت سے ایک قدم اور دور ہونے والی بات ہے. لیکن باقی پریونٹیو میجرز لیے جانے چاہیے اور ان سے ان کی شدت جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو شدت آج سے کوئی 20 دن پہلے جب یہ اکتوبر میں آئے تھے اس وقت تھی، اس سے کم ہوگی اب، اور یہ شدت ایسا ایسا کم ہوتی چلی جائے. رانا صاحب آپ وزیر داخلہ رہے ہیں. پی ٹی ایم جہاں تک ہم جانتے ہیں ایک نان وائلنٹ موومنٹ تھی اور وہ وہاں کی پڑھی لکھی یوتھ پہ مشتمل تھی، جو وہاں کے جو مسائل وہ 40 سال سے بھگت رہے تھے، جو وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ مسائل قرار دیتی تھی. اور وہاں جو چوکیاں اتنی قائم تھیں ان کو محض اس پہ اعتراض تھا کہ یہ ہمیں اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے کئی چوکیوں پہ تلاشی دینا پڑتی ہے، تو یہ ختم کریں. تو اتنا ہی ان کا مطالبہ تھا. لیکن پی ٹی ایم پہ پابندی لگا دی گئی. وہ تو پڑھی لکھی یوتھ تھی جو نان وائلنٹ تھی. طالبان کے ساتھ رویہ اور ہے جو ملیٹنٹ ہیں، اور جو نان وائلنٹ ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں. یہ مسکنسیپشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالبان کے ساتھ ریاست کا رویہ کچھ اور ہے تو وہاں پہ یہ روز جو شہادتیں ہو رہی ہیں تو یہ پھر کس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ آپریشن ہو رہے ہیں؟ یعنی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور ان آپریشنز میں کرنل میجر لیول کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بسائے تھے نا، ان کی اجازت سے آئے تھے نا. معاملہ جو جتنے ہزاروں لوگ لا کے 20,000 کے لگ بھگ نہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان کے دور میں یہ ہوا. نہیں، بے شک عمران تو اس خان وقت بھی تو آئیے اس وقت جو چیف صاحب تھے، جو فیض صاحب تھے، عمران وہ اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں وہ فیصلہ سازی میں تو شامل تھے سارے. دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے نا کہ جب بات ہوتی ہے تو ہم پھر ساری چیز جو ہے وہ اپنے مخالف کے سر تھونک دیتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی صرف ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جن لوگوں کو لایا گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ وہاں افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے یہ پوری تیاری کرتے ہیں، دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اسے یہ تشکیل کہتے ہیں ایک ٹیم کو 3 یا 5 لوگوں کی. وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے یا یہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، اور ہماری فورسز جو ہیں ان کے خلاف آپریشن کرتی ہیں. اور اگر یہ آپریشن نہ ہو رہے ہوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو وہاں پہ بالکل ہر چیز کو جو ہے وہ لپیٹ دیں. رانا صاحب کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے. کچھ اس طرح کے فارمولے سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی بڑی سنجیدہ کوشش ہوئی شاید، آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اس طرح کی بات چیت کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے، شاید گنڈاپور صاحب کے ذریعے کوئی چلا کہ اگر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے اور ان کا ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے جو 2 فروری 2008 کے الیکشن کی تحقیقات کرے، 2024 کے الیکشن کی، تو فوج اور ان کی ڈیل عمران خان کی ہو جائے گی. اور اس بات پہ آمادہ ہو رہے ہیں، اس طرح اس سمت میں کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے؟ نہیں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی براہ راست ان کے ساتھ نہ گفتگو ہو رہی ہے نہ ڈیل ہو رہی ہے. یہ جب بھی بات ہوگی انہیں پولیٹیکل پارٹی سے، گورنمنٹ سے کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کا 2 ٹوک موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر صدق دل سے معافی مانگیں
اور گفتگو اگر کرنی ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے کریں. اب پی ٹی آئی نے امریکہ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ٹرمپ سے، نیو جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کے خیال میں وہ ان کی مدد کو آئیں گے؟ میرے خیال میں تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ سے امیدیں لگائی تو اس سے بہتر ہے پھر صلح کر لیں، پھر ہمارے ساتھ ہی بات کر لیں. تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے دیکھیں، جب پولیٹیکل لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. یہ مسئلے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی حل نہ نکلے. لیکن اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پہ رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ان کو کوئی کامیابی ہوگی، بلکہ آنے والے دنوں میں وہ مزید ناکامی سے دوچار ہوں. رانا صاحب، آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ باتیں جاننا چاہیں گے. ایک وقت تھا جب آپ پنجاب میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں اور آپ کے یہاں کے مقامی فیصل آباد کے مقامی مخالفین وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نواز شریف صاحب کے بھی اتنے ہی قریب ہو گئے جتنے آپ شہباز شریف صاحب کے قریب تھے. لیکن ایسا بھی ہم دیکھنے میں آیا اور باتیں خاص طور پہ فروری 2008 کے الیکشن 2024 کے الیکشن کے بعد کہ کہا گیا کہ فیصل آباد میں آپ کے 2 بندے ہم کامیاب کروا سکتے ہیں. تو جو نام دیے گئے وہ آبشیر علی اور شہباز بابر گجر کے تھے. لیڈرشپ نے آپ کا نام نہیں دیا کہ ان کو بھی کامیاب ہونا چاہیے. یہ بڑی اسٹرانگ ایک ریومر تھی. آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، ریومرز تو کافی دائیں بائیں چلتی رہتی ہیں. میں اپنے حلقے کے رزلٹ سے مطمئن ہوں اور مجھے نہیں نظر آتا کہ میرے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن پہ بھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے. تو میں تو اس رزلٹ کو میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا. یہ بھی پتہ چلا آپ کی پارٹی آپ کے اس موقف سے پریشان ہے. نہیں، میں تو اس بات میں نہیں تھا کہ مجھے کامیاب کروایا جائے یا میں نے کسی کو میرا نام کسی نے کیوں دینا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس بات پہ تھوڑی سی اس کو پریشانی ہے کہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر کوئی یوز ہوئے تو ہمارے خلاف یوز ہوئی کوئی پاور ریاست. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے موقف سے اس کی پھر نفی ہو جاتی. نہیں، دیکھیں، میں تو اپنے حلقے میں تھا، میرے حلقے میں تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو اگر کسی نے دھاندلی کرنی تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے کرنی تھی یا پی ایم ایل این نے کرنی تھی تو اسے سب سے پہلے میرے حلقے میں کرنی چاہیے تھی، میری فیور میں. تو میرے حلقے میں تو بالکل الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. باقی اب جو لوگ اپنے حلقوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سیدھی بات ہے. ہمارا بھی تو موقف تھا نا کہ یہ آر ٹی ایس بٹھا کے تو ہماری 35 سیٹیں جو ہے ادھر کر دی گئی. تو اگر وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 جو ہے وہ بدل دیا گیا تو بھئی آئیں، الیکشن ٹریبیونلز بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، اپنا موقف ثابت کریں. جب ہم اس وقت یہ نعرہ بلند کرتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشن ہو گیا ہے، آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، آپ نے رزلٹ تسلیم کر لیا ہے، آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا ہے، آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں تو پارلیمانی کمیشن بنا دیں اور پارلیمانی کمیشن میں آپ جو ہے وہ انکوائری کر لیں. اگر پارلیمانی کمیشن کہے گا تو ہم ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروا دیں گے. انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنا دیا. پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، میں بھی اس کا ممبر تھا. ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میٹنگ دوسری ہوگی. انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کی پورے 4 سال. تو اب بھی جو ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، بنا لیں پارلیمانی کمیشن، بنا لیں جوڈیشل کمیشن، بنا لیں، جو بھی کرنا کر لیں.